السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز گئے. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها مولانا صدقني انتهاء الخلوص وحدود المحبة والطاعة حتى ينامبر ہم غریبوں کو کم گزار نائندے پروردگار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی امتی اور رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پڑے بابا کرم اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلى والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم کوئی لمبی تصویر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. آج عوام میں جو ہے جب وہ آپس کی گفتگو کرتی ہے تو یہی کرتی ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد زندگی ختم ہو جانی ہے. اسی طریقے سے عاشق رسول جب کوئی بندے مومن دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایک یادگار کے لیے یعنی جب کوئی بندے مومن یعنی بندے جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک واحد راستہ یہ ہوتا ہے اگر ان کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے کوئی قاری قرآن ہے کوئی علمدار ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور حضور کا درود و سلام پیش کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. قرآن کریم کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے. یعنی سرکار نے اپنے امتیوں کو یہ طریقہ بتایا اور یہ راستہ دکھایا کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ دنیا سے گزر چکا ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے کس طریقے سے قبر میں جو ہے اس کو سکون و اطمینان ملے گی, کس طریقے سے اس کو بخشش و نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ نے اپنے بندوں کو یعنی سرکار کے امتیوں کو سرکار کو یہ طریقے انداز بتایا. تو سرکار نے اپنے صحابہ میں صحابہ نے جو اس طریقے سے جو ہے سلسلہ با سلسلہ جو ہے ہمیں یہ درس ملا کہ جب کوئی بندے خدا اس دنیا سے گزر جائے تو اس کے نام سے سارے ثواب کیا جائے. یہ قرآن میں بھی موجود ہے, یہ حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ جب کوئی بندے خدا دنیا سے گزر جائے اس کے نام سے پوجا کیا جائے, اس کے نام سے جلسہ کیا جائے, اس کے نام سے قرآن خوانی کیا جائے, اس کے نام سے جو حج و صدقہ کر دیا جائے, اس کے نام سے کسی غریب یتیم گھر میں جو ہے کچھ خرچ دے دیا جائے تاکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے ان کی بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ دوستوں یہ تو بہت بڑا جو ہے اخراجات ہے, بہت بڑی مشکل کا کام نظر آ رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں سے کتنا جو ہے خرچ کر پائیں گے. تو اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. اللہ نے اپنے سرکار یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہاں تک کا یہ پیغام بھیجا کہ اگر کوئی بندے خدا اگر راستے سے گزر رہا ہے, اگر کوئی کانٹا یا کہ سوئی کی نوک کے برابر اگر اس مرحوم کے اشارے ثواب کے دھیے سے جو ہے اس سوئی کی نوک کے برابر جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے اور اس سے اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اگر اس کو کچرے کو جو ہٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عرش میں جو ہے اس مرحوم کی جو ہے بخشش و نجات کا ذریعہ فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے کھانا تیار کرنا یہ بہت بڑا مشکل کا کام نظر آتا ہے, لیکن کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے دوستوں. کیونکہ وہی اس کا مکان ہے, وہی اس کا جو ہے جائزات ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے خون پسینے سے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں کس کے لیے ہمارے عیش و عزت کے لیے. میرے دوستوں اگر کوئی ہم میں سے ہمارے خاندان میں سے دنیا سے گزر جائے میرے دوستوں اس کے نام سے سارے ثواب کیا جائے. کیوں بھی کیسے بھی ہو یہ دوستوں میرا عزیز ہو, ایک بندہ
ذرا سیاقات میں دوستوں میں تفصیل نہیں جا رہا ہوں، بس واقعے کو بتا رہا ہوں، یعنی اس طریقے سے کرنے سے کس طریقے سے اس کا نظام ہوا ہے، تفصیل بیان کروں گا تو بہت وقت کم ہے۔ علی زادے ملت اسلامیہ صرف انہوں نے بادام کے چھلکوں کے دیا تھا، اور دینے کے بعد جب اس کی زندگی دنیا میں پوری ہو گئی اور جب قبر میں پہنچا تو وہ صاحب جو اپنی پوچھ کو کسی پہاڑ پر مار دیا پتھر پر تو ایسا ہو جائے، ایسا صاحب خطرناک جو عذاب ڈالنے کے لیے مسلط ہوا اس کی قبر پہ۔ لیکن علی زادے ملت اسلامیہ عالم یہ ہوتا ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا تھا انہی لمحات میں انہی گھڑی میں جو ہے جب اس نے بادام کو کھا کر چھلکے تو اچانک جب ایک جو ہے حکیم سے مانگنے کے لیے اس بادام کو دیے تھے انہیں ایک بادام قبر میں آ کر کے جس وقت وہ سانپ جو ہے ڈسنے کو بڑھتا تھا وہی بادام کا چھلکا آ کر اس کی حفاظت فرمایا کرتا تھا۔ دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ مرحوم کے نام سے اظہار ثواب کریے، مرحوم کے نام سے صدقات و خیرات کریے تاکہ اس کی بخشش و نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ نہ جانے کون سی اللہ نام پسند کر لے اس کے ذریعے سے اس کی بخشش و نجات ہو جائے۔ میرے دوست ایک عاشق رسول ان مرحوم کی رخصتی پر ایک نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا